جی سر. مثال نظر میں سفر کر رہا ہوں، مثال نظر میں سفر کر رہا ہوں، رہو جلوہ گر میں سفر کر رہا ہوں. مثال نظر میں سفر کر رہا ہوں، رہو جلوہ گر میں سفر کر رہا ہوں. فضاؤں سے آگے خلاؤں سے آگے، فضاؤں سے آگے خلاؤں سے آگے، نہ جانے کدھر میں سفر کر رہا ہوں. انسان کی سریدی. فضاؤں سے آگے خلاؤں سے آگے، نہ جانے کدھر میں سفر کر رہا ہوں. گلستاں بیاباں سمندر چٹانیں ہیں، گردے سفر میں سفر کر رہا ہوں. گلستاں بیاباں سمندر چٹانیں ہیں، گردے سفر میں سفر کر رہا ہوں. ازل کیا ابد کیا وجود و عدم کیا ہے، سب ہم سفر میں سفر کر رہا ہوں. ازل کیا ابد کیا وجود و عدم کیا ہے، سب ہم سفر میں سفر کر رہا ہوں. زمان و مکان سے بھی آگے ہیں نظریں، زمان و مکان سے بھی آگے ہیں نظریں، زمان و مکان سے بھی آگے ہیں نظریں. ہے جاری سفر میں سفر کر رہا ہوں، ہے جاری سفر میں سفر کر رہا ہوں. عجب میرا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں، عجب میرا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں، باہر سو مگر میں سفر کر رہا ہوں. عجب میرا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں، باہر سو مگر میں سفر کر رہا ہوں. روایت کا پرچم مگر ہاتھ میں ہے، روایت کا پرچم میرے مگر ہاتھ میں ہے، نئی راہ پر میں سفر کر رہا ہوں. روایت کا پرچم مگر ہاتھ میں، کہ وہ میرے نظریات ہیں اس میں متوازن. سفر زندگی ہے، سفر کامیابی، سفر زندگی ہے سفر کامیابی، سفر کر سفر میں سفر کر رہا ہوں. سفر زندگی ہے سفر کامیابی، سفر کر سفر میں سفر کر رہا ہوں. صبا وہ ادھر نور منزل بنی ہے، بس شوق ادھر میں سفر کر رہا ہوں. بس شوق اس میں آپ اس میں یہ دیکھ، ذہن فطرت کا تو ہے عزم و شعور، ذہن و فطرت کا تو ہے عزم و شعور، وقت کے سامنے نہ ہو مجبور. ذہن و فطرت کا تو ہے عزم و شعور، وقت کے سامنے نہ ہو مجبور. رنج و راحت کا عارضی ہے ظہور، رنج و راحت کا عارضی ہے ظہور، تو نہ مغموم ہے نہ ہے مسرور. رنج و راحت کا عارضی ہے ظہور، تو نہ مغموم ہے نہ ہے مسرور. تو ہے دنیا میں شاہد و مشہود، تو ہے دنیا میں ناظر و منظور. بزم ہستی کا منتظم تو ہے، بزم ہستی کا منتظم تو ہے، حق کا دستور ہے تیرا دستور. حق کو محبوب جو تجھے محبوب، حق کو منظور جو تجھے منظور. حق اگر پاس ہے، حق اگر پاس ہے تو سب کچھ پاس، حق اگر دور ہے تو سب کچھ دور. حق اگر پاس ہے تو سب کچھ پاس، حق اگر دور ہے تو سب کچھ دور. ہے سباتوں گناہ گار بہت، اس کا رب ہے مگر غفور کریم و غفور. اب تغزل کا سنیے نا. جی. اور مجبور کو کرو مجبور، اور مجبور کو کرو مجبور، حسن والوں کا ہے عجب دستور. اور مجبور کو کرو مجبور، حسن والوں کا ہے عجب دستور. اے میری سرخوشی میرے محبوب، کیف و مستی کے پے کرے مخمور. تیری آنکھوں میں قدے رفتاں، تیری نظریں شراب جام طہور. یاد تیری ہے یاد عہد شباب، یاد تیری ہے یاد عہد شباب، ذکر تیرا ہے ذکر دور سرور. یاد تیری ہے یاد، آج پھر تیری یاد آئی ہے بن کے گہوار جمال و نور. آج پھر تیری یاد آئی ہے بن کے گہوار جمال و نور. بے پلائے تو بن گیا ساقی، بے پیے ہی میں ہو گیا مخمور. بے پلائے تو بن گیا ساقی، بے پیے ہی میں ہو گیا مخمور. کاش تو بھی میری غزل سنتا، اے سراپا جمال و پے کرے نور. ہر ادا پر تیری صدا سکتے، ہر ادا پر تیری صدا سکتے، مسکراتے ہوئے ریاض نور. مسکراتے ہوئے غزل. رباعیات میں تو بہت جان ہوتی ہے صاحب. جی. یہ کون سا دل کی آواز ہے. عیب دنیا کے نیوں دیکھو رفیع احمد صبا، عیب دنیا کے
نہ یوں دیکھو رفیع احمد صبا، اپنے دل میں بھی کبھی جھانکو رفیع احمد صبا۔ پاس باتوں بن رہے ہو دل کے اندر چور ہیں، پاس باتوں بن رہے ہو دل کے اندر چور ہیں، کھٹکھٹاؤ تو درے دل کو رفیع احمد صبا۔ پاس باتوں بن رہے ہو دل کے اندر چور ہیں، کھٹکھٹاؤ تو درے دل کو رفیع احمد صبا۔ جاؤ حشمت کی تمنا ہی نہ ہو ترک طلب، جاؤ حشمت کی تمنا ہی نہ ہو ترک طلب، بیٹھ کر دل میں کبھی سوچو رفیع احمد صبا۔ فخر گمنامی بھی شہرت کی تمنا ہی نہ ہو، فخر گمنامی بھی شہرت کی تمنا ہی نہ ہو، نفس کے اس چور کو پکڑو رفیع احمد صبا۔ فخر گمنامی بھی شہرت کی تمنا ہی نہ ہو، نفس کے اس چور کو پکڑو رفیع احمد صبا۔ سر جھکا نظریں جھکیں تم بھی جھکے بہرے سجود، سر جھکا نظریں جھکیں تم بھی جھکے بہرے سجود، دل کہاں لیکن جھکا دیکھو رفیع احمد صبا، دل کہاں لیکن جھکا۔ پورے یعنی انٹرویو کا خلاصہ ہے اس میں۔ یہ اسی لیے میں نے کہا اچھا دوسروں کو پھول چننے دو، دوسروں کو پھول چننے دو، چمن میں تم مگر راہ کے کانٹے چنے جاؤ رفیع احمد صبا۔ دوسروں کو پھول چننے دو، یہ پیغام بھی ہے صاحب، پھول چننے دو، چمن میں تم مگر راہ کے کانٹے چنے جاؤ رفیع احمد صبا۔ اور خان و مرزا شیخ و سید تو بہت دیکھے مگر، خان و مرزا شیخ و سید تو بہت دیکھے مگر، آدمی ہے کون یہ دیکھو رفیع احمد صبا۔ خان و مرزا شیخ و سید تو بہت دیکھے مگر، آدمی ہے کون یہ دیکھو۔ یہ بھی ممکن ہے بڑے قد ہوں مگر چھوٹے ہوں دل، یہ بھی ممکن ہے بڑے قد ہوں مگر چھوٹے ہوں دل، ان قدوں سے تم نہ شرماؤ رفیع احمد صبا، ان قدوں سے تم نہ شرماؤ رفیع احمد صبا۔ تم سمٹ کر رہ گئے ہو صرف اپنی ذات میں، تم سمٹ کر رہ گئے ہو صرف اپنی ذات میں، پھیل کر آفاق بن جاؤ رفیع احمد صبا۔ جگمگاؤ چاند تاروں کی طرح چپ چاپ تم، جگمگاؤ چاند تاروں کی طرح چپ چاپ تم، اور پھولوں کی طرح مہکو رفیع احمد صبا، اور پھولوں کی طرح ابر بارہ کی طرح برسو گلستاں ہو کہ دشت، ابر بارہ کی طرح برسو گلستاں ہو کہ دشت، اور دریا کی طرح پھیلو رفیع احمد صبا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تم رہو جلوہ فشاں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تم رہو جلوہ فشاں، مہر بن کر نور برساؤ رفیع احمد صبا۔ یہ شعر میری زندگی کا کوئی صحیح وہ ہے کہ خواہ دنیا مثل ریگے دشت پھیلا دے تمہیں، خواہ دنیا مثل ریگے دشت پھیلا دے تمہیں، خواہ دنیا مثل ریگے دشت پھیلا دے تمہیں، تم ہاں ہاتھ لیکن ہاں خواہ دنیا مثل ریگے دشت پھیلا دے تمہیں، ہاتھ لیکن تم نہ پھیلاؤ رفیع احمد صبا۔ خواہ دنیا مثل ریگے دشت پھیلا دے تمہیں، ہاتھ لیکن تم نہ پھیلاؤ رفیع احمد صبا۔ ہر نفس کو ہر نظر کو دو نویدے نوبہار، ہر نفس کو ہر نظر کو دو نویدے نوبہار، اور تم صبا ہو سب کو مہکاؤ رفیع احمد۔ تشبیہات دیکھیے اور زندگی کے لیے اتنا ہی پیغام ہے۔ شہ زور یہاں جذب کیا کرتے ہیں، شہ زور یہاں جذب کیا کرتے ہیں، کمزور یہاں جذب ہوا کرتے ہیں، شہ زور یہاں جذب کیا کرتے ہیں، کمزور یہاں جذب ہوا کرتے ہیں، دریا میں سمندر نہیں گرتے ہیں کبھی، دریا میں سمندر نہیں گرتے ہیں کبھی، دریائی سمندر میں گرا کرتے ہیں، شہ زور یہاں جذب کیا کرتے ہیں، کمزور یہاں جذب ہوا کرتے ہیں۔ توصیف و ثنا اپنی کیا کرتے ہیں، توصیف و ثنا اپنی کیا کرتے ہیں، چھوٹے ہی بڑا خود کو کہا کرتے ہیں، چھوٹے ہی بڑا خود کو کہا کرتے ہیں، دریا تو مچاتے ہیں بہت شور صبا، خاموش سمندر ہی رہا کرتے ہیں، دریا تو مچاتے ہیں بہت شور صبا، خاموش سمندر ہی رہا کرتے ہیں۔
تو گوہر شہوار کا مصدر بن جا، سرمایہ افکار کا محور بن جا، طے پا نہ سکے تیری شناور کوئی، اتھلے ہوئے دریا تو سمندر بن جا، طے پا نہ سکے تیری شناور کوئی، اتھلے ہوئے دریا تو سمندر۔ ہم رنج و مصیبت کے ہیں خوگر یارو، ہم رنج و مصیبت کے ہیں خوگر یارو، باہر ہے سکون شور ہے اندر یارو، ہم رنج و مصیبت کے خوگر یارو، باہر ہے سکون شور ہے اندر یارو، ایک بوند بھی آنکھوں میں نہیں ہے لیکن رکھتے ہیں یہاں دل میں سمندر یارو، ایک بوند بھی آنکھوں میں نہیں ہے لیکن رکھتے ہیں یہاں دل میں سمندر یارو۔ فطرت کے رخ پاک کا مظہر ہے تو، فطرت کے رخ پاک کا کنکر نہیں ہستی تیری گوہر ہے تو، کنکر نہیں ہستی تیری گوہر ہے تو، عرفان نہیں اپنی خودی کا تجھ کو، قطرہ نہ سمجھ خود کو سمندر ہے تو۔ یہ بھی نئی تشریح ہے۔ اونچوں پہ مصیبت بھی عظیم آتی ہے، اونچوں پہ مصیبت بھی عظیم آتی ہے، نیچوں کی تباہی تو یہ لمحاتی ہے، اونچوں پہ مصیبت بھی عظیم آتی ہے، نیچوں کی تباہی تو یہ لمحاتی ہے، گر جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا ہے پہاڑ، گر جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا ہے پہاڑ، دیوار جو گر جاتی ہے اٹھ جاتی ہے، اونچوں پہ مصیبت بھی عظیم آتی ہے، اونچوں پہ مصیبت بھی عظیم آتی ہے اور نیچوں کی تباہی تو لمحاتی ہے، گر جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا ہے۔ بس ہو گیا۔ مجھ سے متعلق کوئی نصیحت فرمانا چاہیں تو خالصتاً۔ ہاں، میں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میاں راشد علی صاحب میرے اور طلباء بھی قریب رہے اور بہت قریب رہے، لیکن سب سے زیادہ جو دور ماضی کی یادگار اب تک اپنے روایت کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی کو قائم کیے ہوئے وہ راشد علی ہے۔ راشد علی نے میرے ساتھ طالب علم کا زمانہ میں گزارا، پھر ایک اسکول میں میرے ساتھ انہوں نے استادی کی معیت بھی رہی میری ان کی۔ میں نے انہیں بھی یہ پایا ہے کہ یہ میری تعلیم جو فرض شناسی کی تھی اور جو ذہنی تبدیلی میں چاہتا تھا طلباء میں، اور یہ دیکھتا تھا کہ جو ان سے فیض پانے والے طالب علم ہیں وہ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے، تو اس زمانے میں مجھے زیادہ روشن نظر آئی یہ تصویر، جبکہ یہ سروس سیکنڈری اسکول میں میرے ساتھ تھی، یہ میرے ساتھ رہے اور انہوں نے طلباء میں جس سرگرمی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ کام کیا، اس کا نہ صرف وہاں کے منیجر صاحب کو احساس تھا، وہ تو خیر سمجھتے نہ سمجھتے، لیکن مجھے سیماب کے علاوہ اگر میری شاعری اور ادب پر کسی کا اثر ہے تو وہ علامہ اقبال کا ہے۔ ان سے پہلے غالب وغیرہ سے میں نے ہمیشہ ان کے کلام کو پسند کیا، لیکن افکار کے اعتبار سے اور فکر کے رجحانات کے اعتبار سے صرف سیماب اور علامہ اقبال ہیں، ان سے میں نے اپنی پوری شاعری میں میرا تاثر آپ دیکھیں گے، اثر دیکھیں گے۔ علاوہ ان شعراء کے اگر میری زندگی اور افکار کے بدلنے میں اور کسی زندگی کی تعمیر کا جذبہ پیدا ہونے میں کسی کا اثر ہے تو علامہ مودودی کا میرے پر خاص اثر ہے، کہ جنہوں نے میرے ذہن اور افکار کو بالکل بدل کر رکھ دیا، یعنی جو اور اسی کے اوپر میں راہ پر گامزن ہوں اور اسی راستے پر اسی کی زندگی کو مسئلہ ہوں۔ تیسرے سوال کا جواب بھی میں اپنے اس میں بتا چکا ہوں کہ یوں تو میرے بہت سے تلامذہ ہیں کہ جنہوں نے میرے اثر قبول کیا، لیکن شاعری میں تو میرے دو نام جو میں نے سب سے پہلے لیے تھے، شمیم صبائی اور افضل کوٹلوی اور ایک توصیف اختر مرحوم، انہوں نے میرے سے زیادہ میں نے خود بھی سنا ہے۔ جی، اور اس کے ان شاعری کے علاوہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی مجھے میرے اثرات جس نے زیادہ قبول کیے، یہ صرف منہ کی تعریف نہیں ہے، ایک تو راشد علی صاحب آپ خود ہیں، لیکن اس کے علاوہ دو تین شاگرد میرے اور ہیں کہ جو مجھ سے خیر اثرات تو قبول نہیں کیے، لیکن ان کی محبت کا میں بے انتہا قائل ہوں۔ اس میں ایک ڈاکٹر انوار الحق اور دوسرے ڈاکٹر رحیم الحق، صحیح، ان دونوں کا اثرات کے اعتبار سے نہیں کہتا ہوں، لیکن محبت اور جذبہ اور تعظیم
یہ میں نے خود بھی دیکھا، اس بھی انتہا ان سے متاثر، اور یوں تو میں نے بہت سے، لیکن تم سے تو واقعی تم نے میرا اثر ذہنی طور پر بھی قبول کیا. صحیح. اچھا صاحب، اب یعنی گھر کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہے، مطلب یہ کہ بیگم صاحبہ کے بارے میں، آپ کے مطلب اولاد کے بارے میں کہ کس حد تک آپ مطمئن ہیں، اور تعلقات کی نوعیت کیسی رہی ہے. ویسے تو مطلب اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اور جہاں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو وہ تو غیر فطری خاندان ہوگا، لیکن مجموعی طور پر اصل میں نے اپنا مختصر مصدر الہام میں تمام تفصیلات بھی دی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ صاحب میرے گھر کو گھر بنانے میں میری موجودہ بیگم نقیب رفیع کا خاص ہاتھ ایمانداری ہے. اس کے بعد اپنے یعنی ایک اس میں کیفیت یہ تھی کہ میری دوسری بیگم ہے، اور پہلی بیگم کے صاحبزادے ہمارے منظور عالم صاحب ہیں. تہذیب رفیع میری بڑی لڑکی ہے، جس کی شادی ہو چکی. تسلیم رفیع میری دوسری لڑکی ہے، اس کی بھی شادی ہو چکی. لیکن اس کی تربیت ان میری موجودہ بیگم نے اس طرح سے کی ہے کہ یہ تینوں بچے ان سے اتنا مانوس ہے کہ خود ان کے بچے اتنے مانوس اب تک نہیں ہے جتنے یہ تینوں بچے ان کی اب بھی عزت احترام کرتے ہیں. ان کے علاوہ جو میرے بچے میں زیادہ اثر قبول کرنے والے، ایک تو میرے یہ صاحبزادے منظور عالم کا نام لیا، یہ تو اتفاق ہے کہ اس وقت وہ بھی موجود ہے سامنے. ہاں، ورنہ میری اور صلاحیتیں مثلا تقریر ہے، اور سوشل لائف میں میرے صاحبزادے منتخب عالم صاحب وہ ماشاء اللہ تقریر بڑی اچھی کر لیتا ہے، اور ہر ایک سے ملنے میں انداز وہی ہے. پھر وہ تیسرے بچے ہیں، اور دو بچے ہیں میرے انتخاب عالم، نیکی کے اعتبار سے اور خاموش رہنے کے اعتبار سے وہ ان سب سے فائق ہے. بہت خاموش، نہ کسی جھگڑے میں نہ کسی سے جناب کم آمیز اور کم سخن. ان سے ایک چھوٹے ہیں جو خار عالم صاحب جو اب بی کام فائنل میں، وہ ماشاءاللہ میرے ذہن کے مطابق انہوں نے یہ تھوڑی سی ان میں جرأت بھی ہے، کچھ غصہ یا غضب کہہ لیجیے کہ جیسے مجھ میں رہا یا نہیں تو ان میں پایا جاتا ہے. اب میری جو موجودہ صاحبزادی ہیں رشندہ رفیع جن بیگم سے، ان میں میری صلاحیتیں بہت سی بٹائی ہیں. ادبی صلاحیتیں بھی اور تقریری صلاحیتیں بھی. انہوں نے کتنے انعام سر سید گرلز کالج میں بھی حاصل کیے. اپنی میٹرک کی طلبہ میں جب تک رہیں وہ وہاں سے برابر میڈل حاصل کرتی رہیں. غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کافی حصہ لیا. اب اس زمانے میں جب وہ انٹر کی سیکنڈ ایئر کی تیاری میں مصروف ہے فائنل کی، تو ان کا ذرا ذوق شوق کم ہو گیا ہے. ورنہ میں نے انہیں روک بھی رکھا، میں نے بھائی پہلے اس کو پورا کر لوں، ورنہ وہ ماشاء اللہ بڑی صلاحیت کی ہے ان میں. تو بہرحال میں موجودہ اپنی گھر کو جنت کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ بیوی کے علاوہ اور خصوصاً ایسے موقع پہ جیسے میں بتایا کہ میری دوسری بیگم ہے، گھر میں دوزخ ہونے کا بھی امکان تھا، لیکن یہ کہ میرا گھر جنت ہے اور میرے بچے میری سب سے بڑی دولت ہے. اس دولت پہ مجھے ہمیشہ ناز رہا. مجھے اور کچھ دنیا کی دولت کی تمنا نہیں رہی، جتنا میں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے تمام تر بچے، یہ پانچوں بیٹے اور یہ بیٹیاں اور جو میری شادی شدہ بیٹیاں ہیں، وہ سب ایک میری فکر سے جو متاثر ہوگا، میری تربیت سے جو تاثر لے کر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور جو ادب سیکھا ہے، وہی میری سرمایہ حیات ہے، اور میں اس پر ہمیشہ فرق کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب. یہ انٹرویو مورخ 30 مئی سلطنت. پہلے تو وہ سب سے پہلے حمدیہ غزل سناؤں. جی ارشاد. تیری نگاہوں کا نور بن کر تیری نگاہوں میں چھپ رہا ہوں، تیری نگاہوں کا نور بن کر تیری نگاہوں میں چھپ رہا ہوں. گزند کیا دے گی مجھ کو دنیا تیری پناہوں میں چھپ رہا ہوں. گزند کیا دے گی مجھ کو دنیا تیری پناہوں میں چھپ رہا ہوں. چراغ ہوں تیری خلوتوں کا، چراغ ہوں تیری خلوتوں کا، جمال ہوں تیری جلوتوں کا. میں تیرا جلوہ ہوں تیری ہر رنگ جلوہ گاہوں میں چھپ رہا ہوں. میں تیرا جلوہ ہوں تیری ہر رنگ جلوہ گاہوں میں چھپ رہا ہوں. میں مختہ ہے اس کا کہ سو خدا کا بندہ ہوں اے صبا میں، خدا کے بندوں میں ہوں نمایاں. خدا کا بندہ ہوں اے صبا میں،
خدا کے بندوں میں ہوں نمایاں، نہ بت قدوں میں نہاں ہوا ہوں، نہ خان کہوں میں چھپ رہا ہوں۔ یہ وہ نظریہ خیال بھی آ جاتا ہے، نہ بت قدوں میں نہاں ہوا ہوں، نہ خان کہوں میں چھپ رہا ہوں، خدا کا بندہ ہوں میں صبا میں، خدا کے بندوں میں ہوں نمایاں، نہ بت قدوں میں نہاں ہوا ہوں، نہ خان کہوں میں چھپ رہا ہوں۔ اب ایک منٹ سن لو، چلو ایک نعت پیش کر رہا ہوں۔ مہر میں ہے کمر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، مہر میں ہے کمر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، ہر گل و ہر شجر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، عالم خشک و تر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، وسعت بحر و بر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، رات کی ظلمتوں میں ہے ذات تیری فروغ جاں، رات کی ظلمتوں میں ہے ذات تیری فروغ جاں، شام میں ہے سحر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، شام میں ہے سحر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، شام میں ہے سحر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، عرصہ دشت و در میں ہے موجہ بحر و بر میں ہے، جلوہ ہر گوہر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، حسن تیرا جمال ذوف شاں، تیرا کمال ذی نشاں، تیرا جمال ذوف شاں، تیرا جمال کمال ذی نشاں، صورت ہر بشر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، صورت ہر بشر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں۔ اور دیکھیے نئی بات ہے اس میں کہ درد میں ہے علم میں ہے، درد میں ہے علم میں ہے، آ میں ہے فوا میں ہے، عشق کی چشم تر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، حسن تیرا کہاں نہیں، حسن تیرا کہاں نہیں، شیر صبا میں جلوہ گر نظم صبا میں ذوف شاں، شیر صبا میں جلوہ گر نظم صبا میں ذوف شاں، جذب میں ہے اثر میں ہے حسن تیرا کہاں نہیں، جذب میں ہے۔ ہاں تو اس میں اگر آپ مجھے دقت اس میں بھی ہو رہی ہے نہیں ہو، میری نعت میں اصل میں میرا ایک خاص نظریہ ہے، نعت لکھتے وقت شاعر کو جس گویا دھار پر تلوار کی گزرنا پڑتا ہے وہ وہی واقعے میں جو واقعی نعت لکھتی ہے۔ نعت میں ایک طرف اتنی تبلیغ، اتنا غلو کر دینا کہ وہ خدا سے جا ملے، یہ بھی ہمارے مذہب کی اجازت نہیں ہے، اور ایک طرف اس طرح سے سرسری گزر جانا کہ ان کی صحیح اہمیت اور حیثیت عام نہ ہو، حیثیت دے دینا۔ ہاں عام حیثیت دے دینا۔ تو میں نے ہمیشہ نعت میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا جو رشتہ ہے وہ نمایاں رہے، اور اس میں حد مراتب رہنا چاہیے، یعنی افراد و تفرید دونوں سے۔ اب دیکھیے میں نے نئی نعتوں میں نئی وہ بنائی ہیں زمینیں، ان کا خیال، ان کی محبت خدا سے مانگ، ان کا خیال، ان کی محبت خدا سے مانگ، دولت یہ مستقل ہے، یہ دولت خدا سے مانگ، ان کا خیال، ان کی محبت خدا سے مانگ، دولت یہ مستقل ہے، یہ دولت خدا سے مانگ، بدر الدجا کا جلوہ سیرت خدا سے مانگ، بدر الدجا کا جلوہ سیرت خدا سے مانگ، یہ روشنی ہے دافع ظلمت خدا سے مانگ، بدر الدجا کا جلوہ سیرت خدا سے مانگ، یہ روشنی ہے جلوہ سیرت خدا سے مانگ، وہ مان لیں غلام یہ عزت خدا سے مانگ، وہ مان لیں غلام یہ عزت خدا سے مانگ، یہ بخت یہ نصیب یہ قسمت خدا سے مانگ، وہ مان لیں غلام یہ قسمت یہ عزت خدا سے مانگ، یہ بخت یہ نصیب یہ عزت خدا سے مانگ۔ اب آپ غزل سنانا چاہتا ہوں۔ غزل میں بھی جیسے میں نے نعت میں بتایا، غزل اصل میں غزل کو ہمیشہ زندگی کے ترجمان سمجھتا ہوں، اور یہی میں توقع رکھتا ہوں، اس لیے کہ شاعر کے جو جذبات ہیں وہ اپنے ماحول سے تخلیق پاتے ہیں اس کی زمین میں۔ اب یہ شاعر کی طبیعت پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے جذبات قبول کرتا ہے۔ بہرحال اس کی شاعری، اس کی زندگی، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، ان دونوں سے متاثر ہوتی ہے، اور غزل ان دونوں کی اظہار کا نام ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو غزل وہ شاعر تو بندی کر سکتا ہے، شعر
موضوع کر سکتا ہے، لیکن شعر کی جو اساس اور بنیاد اور تڑپ ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو میں نے غزل کے لیے تو ایک اپنا خاص وہ میں نے لکھا تھا، ایک میں نے زمینی غزل کی بنائی ہے، حسن رقصاں ہے میری غزلوں میں، حسن رقصاں ہے میری غزلوں میں، دل ہدی خواہ ہے میری غزلوں میں، دل ہدی خواہ ہے میری غزلوں میں، ذکر جانا ہے میری غزلوں میں، فکر دوراں ہے میری غزلوں میں، ذکر جانا ہے میری غزلوں میں، فکر دوراں ہے میری غزلوں میں، جس کو کہتے ہیں گردش دوراں، جس کو کہتے